بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کس نبی کی قوم کو سخت گدھوں کی طرح ختم کیا گیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ نے سخت گدھوں کی طرح تباہ کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کون سی کتاب نازل کی؟ جواب: اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات نازل کی جو ان کی قوم کی رہنمائی کے لیے تھی۔ سوال: کس نبی کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ یہ لقب ان کی قربانی اور اللہ سے محبت کی وجہ سے تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کس قیمت پر فروخت کیا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے 20 درہم کے عوض غلاموں کے بازار میں فروخت کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کون سا خاص معجزہ تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاص معجزہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہوئے جو ان کی قربانی کا امتحان تھا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رکھا گیا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی نافرمانی کے بعد 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ سوال: قیامت کے دن کس نبی کی شفاعت سب سے زیادہ مؤثر ہوگی؟ جواب: قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے زیادہ مؤثر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اور لوگوں کی نظریں میری طرف ہوں گی اور اللہ مجھے اجازت دے گا کہ میں شفاعت کروں اور میری شفاعت سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس جگہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کے میدان میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی جب اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کرتے ہوئے ایک مینڈا بھیجا اور حضرت اسماعیل کو محفوظ رکھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس صحابی نے نبوت کی تصدیق کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا اور حضرت ابوبکر کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس دریا کو عبور کرنے کا معجزہ عطا کیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریائے نیل کو عبور کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ جب فرعون کی فوج ان کے پیچھے تھی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو دریا پر مارا جس سے دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل بحفاظت دریا عبور کر گئے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں معراج کا واقعہ پیش آیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ تقریباً 50 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک رات کے ایک مختصر عرصے میں پیش آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا جہاں آپ نے اللہ سے ملاقات کی اور مختلف انبیاء سے ملے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کون سا معجزہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے معروف معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ معجزہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے اور یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو کس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا گیا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی شدید گناہ یعنی ہم جنس پرستی کے سبب عذاب دیا گیا۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کی اور زمین کو ان کے لیے الٹ دیا تاکہ وہ اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا تھا؟ جواب:
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نامی بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا تھا۔ نمرود نے خود کو خدا مانا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کے سامنے اللہ کی طاقت کو ثابت کیا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کون سی مخلوق ان کے تابع تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات، ہوا اور پرندے ان کے تابع تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ عظیم طاقتیں عطا کی تھی تاکہ وہ اپنے امور کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ سوال: کیا منت ماننا جائز ہے؟ جواب: دین اسلام میں منت ماننا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ منت کسی نیک عمل کے لیے ہو اور شریعت کے مطابق ہو۔ منت ماننا اسلام میں جائز ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ منت اس وعدے کو کہا جاتا ہے جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے کہ اگر اس کی کوئی حاجت پوری ہو گئی تو وہ مخصوص عبادت کرے گا یا نیک عمل کرے گا۔ شرائط نمبر 1: صرف اللہ کے لیے ہو۔ منت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ماننی چاہیے۔ کسی اور کے نام پر منت ماننا شرک کے زمرے میں آتا ہے جو اسلام میں ممنوع ہے۔ شرائط نمبر 2: نیک عمل کی منت میں کوئی نیک عمل شامل ہونا چاہیے، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ دینا وغیرہ۔ کسی گناہ یا ممنوع عمل کی منت ماننا جائز نہیں۔ نمبر 3: عمل کی طاقت۔ جو شخص منت مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس عمل کی منت مان رہا ہے اسے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نمبر 4: منت پوری کرنا واجب۔ اگر کسی کی منت پوری ہو جائے تو اسے اپنی منت پوری کرنا واجب ہے۔ منت ماننا ایک عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے اور اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہوتا ہے۔ سوال: کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے؟ جواب: جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ اس سے ذبح حلال ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ سوال: کون سی قوم ہاتھوں سے پہاڑ توڑنے کی طاقت رکھتی تھی؟ جواب: قوم عاد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ توڑ سکتے تھے۔ سوال: جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جنت میں عورتوں کی عمر 16 یا 17 سال ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے جوان اور خوبصورت رہیں گی۔ سوال: رات کو بار بار آنکھ کھولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کو نیند کے دوران بار بار جاگنے کی شکایت ہوتی ہے، خاص طور پر رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان۔ یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس لمحے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زیادہ قریب ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے ہمیں نیند سے جگا کر ہماری دعائیں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب: نمرود کی بیٹی وہ پہلی شخصیت تھی جس نے اسلام قبول کیا اور اپنے والد کی نافرمانی کی۔ سوال: کس صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں خواب میں اذان سکھائی گئی اور بعد میں اس کو دین اسلام میں اپنایا گیا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہے؟ جواب: پل صراط جہنم کے اوپر واقع ہے اور قیامت کے دن تمام لوگ اس پر سے گزریں گے۔ سوال: کون سا کام کرنے سے رزق بڑھتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا ذکر اور صدقہ خیرات کرنے سے رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کس نبی کی قوم کو سخت گدھوں کی طرح ختم کیا گیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ نے سخت گدھوں کی طرح تباہ کر دیا کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کون سی کتاب نازل کی؟ جواب: اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات نازل کی جو ان کی قوم کی رہنمائی کے لیے تھی۔ سوال: کس نبی کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ یہ لقب ان کی قربانی اور اللہ سے محبت کی وجہ سے تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کس قیمت پر فروخت کیا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے 20 درہم کے عوض غلاموں کے بازار میں فروخت کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کون سا خاص معجزہ تھا؟ جواب:
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاص معجزہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہوئے، جو ان کی قربانی کا امتحان تھا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رکھا گیا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی نافرمانی کے بعد 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا مانگی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ سوال: قیامت کے دن کس نبی کی شفاعت سب سے زیادہ مؤثر ہوگی؟ جواب: قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے زیادہ مؤثر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اور لوگوں کی نظریں میری طرف ہوں گی، اور اللہ مجھے اجازت دے گا کہ میں شفاعت کروں، اور میری شفاعت سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس جگہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کے میدان میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی، جب اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کرتے ہوئے ایک مینڈا بھیجا اور حضرت اسماعیل کو محفوظ رکھا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس صحابی نے نبوت کی تصدیق کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس دریا کو عبور کرنے کا معجزہ عطا کیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریائے نیل کو عبور کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ جب فرعون کی فوج ان کے پیچھے تھی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو دریا پر مارا، جس سے دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل بحفاظت دریا عبور کر گئے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں معراج کا واقعہ پیش آیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ تقریباً 50 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک رات کے ایک مختصر عرصے میں پیش آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، جہاں آپ نے اللہ سے ملاقات کی اور مختلف انبیاء سے ملے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کون سا معجزہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے معروف معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ معجزہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو کس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا گیا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کی شدید گناہ یعنی ہم جنس پرستی کے سبب عذاب دیا گیا۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کی اور زمین کو ان کے لیے الٹ دیا تاکہ وہ اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتیں۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نامی بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا تھا۔ نمرود نے خود کو خدا مانا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کے سامنے اللہ کی طاقت کو ثابت کیا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کون سی مخلوق ان کے تابع تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات، ہوا اور پرندے ان کے تابع تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ عظیم طاقتیں عطا کی تھی تاکہ وہ اپنے امور کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ سوال: کیا منت ماننا جائز ہے؟ جواب: دین اسلام میں منت ماننا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ منت کسی نیک عمل کے لیے ہو اور شریعت کے مطابق ہو۔ منت ماننا اسلام میں جائز ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ منت اس وعدے کو کہا جاتا ہے جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے کہ اگر اس کی کوئی حاجت پوری ہو گئی تو وہ مخصوص عبادت کرے گا یا نیک عمل کرے گا۔ شرائط: شرائط نمبر 1،
صرف اللہ کے لیے ہو، منت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ماننی چاہیے۔ کسی اور کے نام پر منت ماننا شرک کے زمرے میں آتا ہے جو اسلام میں ممنوع ہے۔ شرائط نمبر 2، نیک عمل کی منت۔ منت میں کوئی نیک عمل شامل ہونا چاہیے، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ دینا وغیرہ۔ کسی گناہ یا ممنوع عمل کی منت ماننا جائز نہیں۔ نمبر 3، عمل کی طاقت۔ جو شخص منت مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس عمل کی منت مان رہا ہے اسے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ نمبر 4، منت پوری کرنا واجب۔ اگر کسی کی منت پوری ہو جائے تو اسے اپنی منت پوری کرنا واجب ہے۔ منت ماننا ایک عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے اور اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہوتا ہے۔ سوال، کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے؟ جواب، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ اس سے ذبح حلال ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ سوال، کون سی قوم ہاتھوں سے پہاڑ توڑنے کی طاقت رکھتی تھی؟ جواب، قوم عاد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ توڑ سکتے تھے۔ سوال، جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب، جنت میں عورتوں کی عمر 16 یا 17 سال ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے جوان اور خوبصورت رہیں گی۔ سوال، رات کو بار بار آنکھ کھولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواب، اکثر لوگوں کو نیند کے دوران بار بار جاگنے کی شکایت ہوتی ہے، خاص طور پر رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان۔ یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس لمحے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زیادہ قریب ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے ہمیں نیند سے جگا کر ہماری دعائیں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سوال، نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب، نمرود کی بیٹی وہ پہلی شخصیت تھی جس نے اسلام قبول کیا اور اپنے والد کی نافرمانی کی۔ سوال، کس صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں خواب میں اذان سکھائی گئی اور بعد میں اس کو دین اسلام میں اپنایا گیا۔ سوال، پل صراط کہاں واقع ہے؟ جواب، پل صراط جہنم کے اوپر واقع ہے اور قیامت کے دن تمام لوگ اس پر سے گزریں گے۔ سوال، کون سا کام کرنے سے رزق بڑھتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور صدقہ خیرات کرنے سے رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔